حکومت ہند نے وقف ایکٹ میں ترمیم کی ٹھان لی ہے اور دوسری طرف مسلم تنظیموں اور قائدین نے عزم کیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اس قانون کے خلاف مزاحمت کریں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وقف جائیدادوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، جسے مسلم قائدین مسلمانوں کے حقوق پر براہ راست حملہ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ یہ معاملہ اب سنگین رخ اختیار کر چکا ہے اور مسلم تنظیمیں کھل کر میدان میں آ گئی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ترمیم مسلمانوں کے مذہبی، آئینی اور سماجی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر احتجاجات کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 8 مارچ کو وجے واڑہ میں زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا، جبکہ دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کے مظاہرے منظم کرنے کا منصوبہ ہے۔ وجے واڑہ میں منعقدہ مظاہرے کا مقصد NDA کے اہم حلیف اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو پر دباؤ ڈالنا تھا، جو مسلمانوں کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے، لیکن اس اہم مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مقررین نے ان کی بے حسی پر شدید تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ وہ وقف ترمیمی بل کے خلاف واضح موقف اختیار کریں۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات نہ کیے تو آئندہ انتخابات میں انہیں اس رویے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ مہادھرنا میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ مقررین نے بل کو آئین کے بنیادی اصولوں، بالخصوص اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات کے منافی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو یہ تحریک مزید شدت اختیار کرے گی۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے واضح کیا کہ وقف جائیدادیں ملت اسلامیہ کی مشترکہ امانت ہیں اور ان پر کسی بھی حکومتی مداخلت کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بل کے خلاف ایک اور بڑا مظاہرہ 13 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر سید سعادت اللہ حسینی نے دلی اور آس پاس کے مسلمانوں سے اس احتجاج میں بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی، ترجمان سید قاسم رسول الیاس، جمعیت علماء ہند کے قائدین مولانا سید ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی، نائب صدر عبید اللہ خان اعظمی، مولانا اصغر امام مہدی سلفی اور مولانا محمد علی محسن تقوی سمیت دیگر بڑے قائدین نے بھی اس بل کے خلاف آواز بلند کی ہے اور مسلمانوں سے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ یہ احتجاج اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ حکومت نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کی سفارشات کے باوجود اس بل کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے متنازعہ نکات برقرار رکھتے ہوئے اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ مسلم قائدین کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل قانون بن گیا تو نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق پر حملہ ہوگا بلکہ ان کی وقف جائیدادوں پر بھی حکومت کا کنٹرول بڑھ جائے گا۔ حکومت کیوں بزید ہے؟ حکومت کا موقف ہے کہ وقف املاک کی شفافیت اور بہتر انتظام کے لیے ترمیم ضروری ہے، مگر مسلم قیادت اسے محض بہانہ قرار دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کو واقعی شفافیت مقصود ہوتی تو وہ مسلم تنظیموں سے مشاورت کرتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ معاملہ اب محض قانونی یا مذہبی بحث نہیں بلکہ ایک بڑے عوامی احتجاج کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر حکومت نے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا تو ملک گیر سطح پر شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ کیا حکومت پیچھے ہٹے گی یا مسلمانوں کی آواز کو نظر انداز کر کے بل پاس کرانے پر اڑی رہے گی؟ غرض آنے والے دنوں میں یہ تنازع مزید شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ Point of no profit no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news.
Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the USCMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% नया रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है, जो दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबक़ात के मौजूदा रिजर्वेशन के साथ मुताबिकत रखता है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने ये कोटा रियासती दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 7 मार्च को रियासती असम्बली में 4.09 लाख करोड़ रुपए के बजट पेश करते हुए मुतारफ़ कराया था। अपनी बजट तकरीर में सिद्धरामैया ने ऐलान किया कि कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 के तहत ज़ुमरा 2B यानी मुसलमानों को 2 करोड़ रुपए से कम मालियत के सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़रिए सामान और ख़िदमात की ख़रीदारी में मुस्लिम बरादरी के सप्लायर्स को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि KTPP एक्ट के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों, कॉरपोरेशनों और इदारों में दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, ज़ुमरा 2A और ज़ुमरा 2B से ताल्लुक़ रखने वाले सप्लायर्स को 1 करोड़ रुपए तक के ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये तजवीज़ तकरीबन 1 साल बाद दोबारा पेश की गई है, जब इसे पहली बार ज़ेर गौर लाया गया था, लेकिन तनाज़ियात और मफाद परस्ती की सियासत के इल्ज़ामात के बाइस तर्क कर दिया गया था। सिद्धरामैया के इस इक़दाम को कांग्रेस की जानिब से अपने वोट बैंक को मुस्तहकम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम इसके नतीजे में मुसलमानों को वो समाजी इंसाफ भी मिलेगा जिससे वो मुसलसल महरूम रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का वोट बैंक अक्सर आहिंदा के नाम से जाना जाता है, जो अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और दलितों के लिए कन्नड़ा का एक मुख़फ़्फ़फ़ है। आ का मतलब अक़लियतें यानी अल्पसंख्यातरव, हिंद का मतलब OBC यानी हिंदू लदा जाति और दा का मतलब दलित है। ये इस्तिलाह आनजहानी देवराज उर्स ने मुतारफ़ कराई थी, जो 1972 ता 1977 और 1977 ता 1980 के दरमियान 2 बार कर्नाटक के वज़ीर आला रह चुके हैं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 24% रिजर्वेशन दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के लिए, 4% OBC ज़ुमरा 1 के लिए और 15% OBC ज़ुमरा 2A के लिए मुख्तस है। इन तमाम रिजर्वेशंस का मजमुआ कुल ठेकों का 43% बनता है। अगर मुसलमानों के लिए ज़ुमरा 2B के तहत 4% कोटा नाफिज किया गया तो मजमुई रिजर्वेशन 47% हो जाएगा और हद 2 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। सिद्धरामैया ने अपने पहले दौरे हुकूमत 2013 ता 2018 के दौरान दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के ठेकेदारों के लिए सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन मुतारफ़ कराया था। इस साल के शुरू में 2 OBC ज़ुमरे को भी इसी तरह के फ़वाइद दिए गए थे। BJP की तरफ से सख्त मुखालफत के बावजूद ये इक़दाम मुसलमानों के लिए माशी तरक्की के दरवाज़े खोल सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश ने वकालिगा और लिंगायत कम्युनिटी के ठेकेदारों को नाराज़ कर दिया है, जो इन फ़वाइद से महरूम हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने इस इक़दाम को गैर आइनी और मफाद परस्ती की सियासत करार देकर सख्त मुखालफत की है। BJP के रियासती सदर BY विजेंद्र ने कहा, हम कांग्रेस हुकूमत की मज़हब की बुनियाद पर मुआशरे को तक़सीम करने की पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। विजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की खुशनुदी की पॉलिसी के ज़रिए रियासत को इंतशार की तरफ ले जा रही है और कहा कि कांग्रेस अक़लियतों को रिजर्वेशन फराहम करने के नाम पर तमाम कम्युनिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी करने को तैयार है। BJP ने कहा कि अगर तजवीज़ करदा रिजर्वेशन पॉलिसी को तमाम अक़लियतों तक बढ़ाया गया तो वो मुखालफत नहीं करेंगे।
اس کے برعکس کانگریس کا موقف ہے کہ بی جے پی کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے ریزرویشن مفاد پرستی کے مترادف ہے۔ کانگریس ایم ایل اے رضوان ارشد نے کہا، سماجی طور پر کمزور اقلیتوں جیسے عیسائی، مسلمان، سکھ اور بدھ مت کے لیے ریزرویشن میں کیا غلط ہے؟ کانگریس کا نیا داؤ، سیاسی اور سماجی اثرات۔ یہ اقدام محض ووٹ بینک کی سیاست نہیں بلکہ ایک دیرینہ سماجی ناانصافی کے ازالے کی سنجیدہ کوشش بھی ہے۔ کرناٹک میں مسلمانوں کو ترقیاتی مواقع سے محروم رکھنے کی طویل تاریخ رہی ہے اور اس اقدام کے ذریعے انہیں معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بی جے پی اسے مذہب کی بنیاد پر تفریق قرار دے رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے محروم طبقات کو مساوی مواقع حاصل ہوں گے۔ اس اقدام سے نہ صرف اقلیتوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکہ حکومت کے فلاحی عزائم کی بھی عملی تصویر پیش کی جائے گی، جو کانگریس کو طویل مدتی سیاسی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی توپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس توپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔